السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کافی ایوارڈز ملے ہیں. یہ اکانومسٹ ہیں، بینکر ہیں. اگر میں ایک لائن میں کہوں کہ وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہ چکے ہیں تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی. تو آئیے آج ان سے ملاقات کرواتے ہیں. ڈاکٹر عشرت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم سر کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر. خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اس دعوت دی اس انٹرویو کے لیے. بہت شکریہ سر. ایک تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور نو ڈاؤٹ سر آپ کا جتنا بھی سفر رہا ہے بے انتہا کامیاب رہا ہے اور آپ ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہیں. لیکن سر اگر ہم بات کرتے ہیں ماشاء اللہ صاحب ورلڈ بینک سے پبلک سیکٹر میں آئے، پبلک سروس آپ نے جاب کی، تو تھرو آؤٹ اگر آپ کے سفر کو دیکھیں کس طرح سے سارا سفر رہا؟ 1964 میں کمپٹیشن کا امتحان دے کر سول سروس آف پاکستان جوائن کی، تو اس میں میری 15 سال کی نوکری تھی بوتھ ویسٹ پاکستان میں اور ایسٹ پاکستان میں. تو میری روٹس جو تھیں وہ تو پاکستان میں تھیں، اور ورلڈ بینک میں بھی جب میں نوکری کرتا تھا تو ہر سال میں یہاں پر آتا تھا، اور یہاں جو میرے کنیکشنز تھے وہ قائم تھے اور ان کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتا تھا. پھر میں نے 99 میں بیفور آئی بیکیم گورنر تو میں نے پاکستان کے اوپر ایک کتاب لکھی، پاکستان دی اکانومی آف ایلیٹسٹ اسٹیٹ. تو اس میں مجھے کافی ریسرچ کرنی پڑی اور کافی پاکستان کے جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں ان کے ساتھ انٹرویوز کرنے تھے. ان کی جو وہاں کی پبلیکیشنز تھیں، جو اخبار آتے تھے، جو وہاں کی کتابیں تھیں، ان کو پڑھنے کا موقع ملا. تو میرا تو ایک تعلق قائم رہا، کوئی تعلق ختم نہیں ہوا. سر ایز اے گورنر آپ نے اسٹیٹ بینک کے لیے ایسے ڈیسیشنز لیے جو کافی مشکل تھے، تو وہ ایسے کون سے ڈیسیشن تھے جو آپ نے کیے اور پاکستان کے لیے کیے؟ ہمارے جو کمرشل بینکس تھے وہ سارے نیشنلائزڈ ہو گئے تھے 1973 میں، اور ان کا حال بڑا خراب تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پولیٹیکل گراؤنڈز پہ لوگوں کو لون ملتے تھے اور وہ لون واپس نہیں ہوتے تھے. تو 25% جو لونز تھے وہ نان پرفارمنگ تھے. اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ جو تھا عام آدمی کے لیے وہ 20 اور 21% ہو گیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ 20-21% پہ کون بزنس کر سکتا ہے اس ملک میں؟ تو سب سے جو اہم اور کٹھن فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ سب کو کنونس کریں کہ حکومت کا کام بینکوں کو یا کمرشل آرگنائزیشنز کو چلانا نہیں آتا، ان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. تو جب سے پرائیویٹائز ہوئے ہیں، یہ HPL ہے، UBL ہے، الائٹ بینک ہے، آپ دیکھیں کہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ کتنی بہتر ہو گئی ہے، اور حکومت کو کوئی اس میں لاسز کو ریکیپٹلائز کرنے کی، اپنی بجٹس میں سے پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ ان کے تو پروفٹس پہ جو کارپوریٹ ٹیکس ہے اور جو ڈیویڈنڈس ہیں اس سے حکومت کی آمدنی ہو رہی ہے. تو کہاں تو ہم لاسز جو تھے وہ اپنے بجٹ سے ان کے پورے کرتے تھے، اب 100 بلین کے قریب جو ہیں وہ ٹیکسز ہم ان سے جمع کرتے ہیں. تو یہ پورا نظام جو تھا بینکنگ کا یہ بدل چکا ہے، اور اس سے پاکستان کے جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو مڈل کلاس ہے، جس کو کہ کارز کی ضرورت ہے، گھروں کی ضرورت ہے، کنزیومر ڈیوریبلز کی ضرورت ہے، ان کو ایک قسم کا ایکسیس مل گیا کہ وہ اپنی ضروریات جو ہیں وہ بینکنگ سیکٹر سے پوری کر سکتے ہیں. اور انٹرسٹ ریٹ بڑے کم ہو گئے، 21% سے انٹرسٹ ریٹ جو تھے وہ 5-6% پہ آ گئے. تو اس سے جو کاسٹ آف کیپٹل تھی وہ بھی کم ہو گئی. آپ نے ایز ایڈوائزر بھی کام کیا ہے، تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ سول سروس ریفارمز ہیں، اس میں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ خالی ایک ادارے پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس میں آلموسٹ 40 لاکھ ملازمین فیڈرل گورنمنٹ کے، پروونشل گورنمنٹ کے، آٹونومس باڈیز کے، کارپوریشنز کے، یونیورسٹیز کے، وہ سارے انوالو ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کا کام بھی چلتا رہے اور یہ جو ریفارمز ہیں یہ بھی آگے چلیں. تو اس کے لیے آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بیلنسنگ ایکٹ رکھنا پڑتا ہے.
اور یہ پروسیس جو ہے یہ بڑا گریجول پروسیس ہے, یہ سلو پروسیس ہے. اگر آپ نے ایک دم سے اس کے اوپر بہت سختی سے عمل کیا تو لوگوں میں ایک خوف, ایک ہراس, ایک انسرٹنٹی پیدا ہو جائے گی کہ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے, اور جو عام شہری کو سروسز ملتی ہیں اس میں بھی ان کو پریشانی ہوگی. تو اس وجہ سے یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں, یہ جو ہم نے بنا کے حکومت کو دی ہیں, اس پہ جو امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے وہ ایک طریقے سے ہو رہا ہے, سلو ہو رہا ہے, گریجول ہو رہا ہے, اور اس میں کافی ٹائم لگے گا. یہ ایک دم سے نہیں ہو جائے گا. ایک ادارے کو بدلنا جو ہے وہ بڑا آسان ہے, جیسے اسٹیٹ بینک کو کر دیا یا آئی بی اے کو کر دیا, لیکن پوری حکومت کے نظام کو بدلنا اور مائنڈ سیٹ چینج کرنا, اس میں بڑا وقت لگتا ہے. اور یہ انشاءاللہ سلسلہ جو ہے وہ اگر حکومت وقت یہ یا جو آنے والی حکومتیں ہیں اس پہ عمل درآمد کرتی رہیں تو یہ آگے کامیابی ہوگی انشاءاللہ. ٹائم کی بات آتی ہے, اتنا ٹائم لگ جائے گا کسی بھی چیز کو رکھتے ہوئے, تو کوئی ٹائم فریم تو ہوگا اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں 5 سال میں ہو جائیں گی, کچھ چیزیں 7-8 سال میں ہوں گی, کچھ چیزیں 10 سال میں ہوں گی. اب جیسے آج کل کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ نالج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو لوگوں کی ٹریننگ جو ہوتی ہے سرکاری افسروں کی, اس پہ ہم بڑا ایمفیسائز کر رہے ہیں تاکہ ان کو لیٹسٹ نالج آئے اور وہ اپنے کاموں میں اس کو استعمال کر سکیں. فار ایگزامپل اگر آپ انجینئر ہیں اور حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں تو اب نئے نئے ڈیزائنس آ گئے ہیں آئی ٹی کے ذریعے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور اس سے ہماری بچت بھی ہوگی اور ہمارا کام بھی بڑے ایفیشینٹلی ہوگا. تو ہم نے ٹریننگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرا دیا ہے کہ انجینئرس کی بھی, ڈاکٹرس کی بھی, سب کی ٹریننگ ہوتی رہے گی تاکہ وہ نئی ٹیکنیکس, نئی نالج جو ہے وہ حاصل کر سکیں اور حکومت کے کام میں اس سے مدد ہوگی. ہمارے آنے والے بچوں میں اتنی پوٹینشیل ہے, ہمارا فیوچر بڑا سیف ہے. انسان کو ایک خالی کرسی گرم کرنے کے لیے نوکری نہیں کرنی چاہیے, اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اور جب میں اسٹیٹ بینک میں آیا تو میرا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا جو سینٹرل بینک ہے اس کو دنیا کے سینٹرل بینکس کے برابر کھڑا کر سکیں. اس کی جو کمپٹنس لیول ہے, اس کی جو اہلیت ہے, اس میں ہم نئے لوگوں کو لے کے آ سکیں اور ان کو باہر کے ملکوں میں بھیجیں, ان کو ایکسپوجر دیں تاکہ وہ آ کے پاکستان میں وہ کام کر سکیں. تو ایک اسٹریٹجی آپ کو بنانی پڑتی ہے, اور اس اسٹریٹجی کو سارے جتنے بھی آپ کے رفقا ہیں اور جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ آپ نے شیئر کرنی ہے اور ان کی اونرشپ لینی ہے. کیونکہ ٹاپ سے اگر آپ کوئی چیز کریں گے لیکن باٹم تک اس میں ایکسیپٹنس نہیں ہوگی تو کامیابی نہیں ہوگی. تو اسٹیٹ بینک میں بھی جو ٹرانسفارمیشن کی وہ ہر ایک کو ساتھ لے کر ہم چلے. اسی طرح آئی بی اے میں جو ٹرانسفارمیشن کی وہ بھی ہر ایک کو ساتھ لے کے چلے. پاکستان میں مشکل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے آئیڈیاز تو بہت اچھے ہیں لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ جو کمبینیشن ہے کہ آپ کو آئیڈیاز بھی ہیں اور ایگزیکیوٹ کریں, اس سے کامیابی ہوتی ہے. ورنہ بہت سارے لوگوں کے بہت اچھے آئیڈیاز ہیں لیکن ان کی اہلیت نہیں ہوتی کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. پاکستان میں بہت سارے اچھے پروجیکٹ ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ آدھے میں رہ گئے ہیں یا ابینڈن ہو گئے ہیں یا کمپلیٹ نہیں ہو سکے ہیں. تو دونوں جگہ پر میری جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ 6 سال میں اسٹیٹ بینک میں اور 8 سال میں آئی بی اے میں جو ہماری اسٹریٹجی ہے, جو ہمارے گولز ہیں, جو ہم نے لوگوں سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں. کیونکہ کریڈیبلٹی اسی وقت آتی ہے جب آپ اپنے جو آپ نے وعدے کیے ہیں وہ آپ پورے کریں. ورنہ لوگ کہتے ہیں باتیں تو آپ بہت کرتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں ہوتا. تو عمل اور فعل کا جو تضاد ہے اس وقت کہ آپ باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے, اس کو ختم کرنا چاہیے. جو آپ کہیں آپ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. سر, وہ آپ کی ایسی کون سی زندگی کے ایکسپیرینس تھے جس میں آپ نے ناکامیاں دیکھی, ان چیلنجز کو فیس کیا اور نو ڈاؤٹ آج آپ کامیاب ترین انسان ہیں؟ دیکھیں, فیلئر جو ہے وہ ایک آپ کے لیے لیسن
پرووائڈ کرتی ہے. آپ اس لیسن سے اگر آپ سیکھیں گے نہیں اور جو آپ کی خامیاں ہیں ان کو آپ دور نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کی بلڈنگز بنانے کے لیے یا فیکلٹی کو تنخواہیں دینے کے لیے، جو واقعی ہوتا ہے، اور آپ آئی بی اے سرکاری ادارہ ہے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ میں تو فیل ہو گیا، میں تو گورنمنٹ سے میں نے مانگے تھے پیسے اور گورنمنٹ نے تو اس کو انکار کر دیا کہ ان کے پاس نہیں ہے، تو آپ کا جو پلان ہے وہ تو نہیں ہو سکے گا. تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں اس پلان کو اور کس طریقے سے، فیلئر کے بعد میں اس پلان کو کس طریقے سے بہتر کر سکتا ہوں. تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہاں بڑے سخی حضرات ہیں جو فلنتھراپی میں بلیو کرتے ہیں، جو ایجوکیشن میں بلیو کرتے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں اور ان کو پورا اپنا پلان سمجھائیں اور ان کو کہیں کہ جی یہ بلڈنگ جو ہے یہ آپ کے والد کے نام پہ ہم بنائیں گے اور یہ بلڈنگ ساری عمر ہمیشہ آپ کے نام پہ قائم رہے گی اگر آپ ہمیں یہ بلڈنگ بنانے میں مدد کریں. اور یہ ماڈل جو تھا اس فیلئر سے ہم نے سیکھا جو ہمیں گورنمنٹ سے فیلئر ہوئی. تو جب تک آپ فیلئر نہیں ہوگی آپ اچھی باتیں کر نہیں سکیں گے اور سیکھ نہیں سکیں گے. جو بچے آتے ہیں آئی بی اے میں ان کے ڈریمز ہوتے ہیں، تو یہ فیل لائک کہ بچوں میں اتنی پوٹینشیل ہوتی ہے، اور ان بچوں کو دیکھتے ہوئے آپ پاکستان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ میرا اپنا جو ذاتی خیال تھا کہ میں ایک ماڈل بنا دوں آئی بی اے کو، جس کو کہ اور جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں اور سرکاری ادارے جو ہیں اس کو فالو کر سکیں. اللہ کا شکر ہے اس وقت پاکستان میں 6 یا 7 ایسے ادارے ہیں جو کہ آئی بی اے کے ماڈل کو اس وقت فالو کر رہے ہیں، اور میرا بڑی خوشی ہوگی کہ اگر یہ ماڈل جو ہے وہ 7-8 کی جگہ 15, 16, 20 ادارے اور نہ کر سکیں. تو آئی بی اے جو ہے اس کو میں نے ایکسپینڈ اس لیے کیا کہ اس میں کراچی جیسے شہر میں سوشل سائنسز اور لبرل آرٹس کے لیے کوئی اچھی تعلیم کا موقع نہیں تھا، خاص طور سے بچیوں کے لیے کوئی نہیں تھا، اور وہ بچیوں کو لاہور لمس میں نہیں بھیجنا چاہتے تھے. تو میں نے یہاں پہ دنیا بھر کی بیسٹ یونیورسٹیز سے جو فیکلٹی ممبرس تھے ان کو ریکروٹ کیا اور اس کے بعد ان کو یہاں پر کھولنے کی ایک اپرچونٹی دی کہ آپ پوری فیکلٹی آف سوشل سائنسز اور لبرل آرٹس ڈپارٹمنٹ پہلے بنائیں پھر اس کے بعد فیکلٹی بنائیں. اس سے کیا ہوا ہے کہ بڑی اچھی ہماری کراپ جو ہے اسپیشلی دا فیمیل ایجوکیشن کی، وہ وہاں سوشل سائنسز میں لبرل آرٹس میں آئی، اور وہ بڑے قابل ہیں اور بڑے اچھے ہیں وہ. تو میرا اپنا خیال تھا کہ یہ ایک کنٹریبیوشن ہے. لیکن ملک کا مستقبل جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ ہے. تو ہمیں یونیورسٹیز میں بلکہ ہمیں اسکول کے لیول سے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور مینجمنٹ کے جو سبجیکٹس ہیں اس پہ پوری اپنی توجہ دینی چاہیے، اس پہ زور دینا چاہیے تاکہ ہم جو ہیں وہ اس کی طرف آگے کی جیسے دنیا بڑھ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ انڈینس کے جو وہاں پر امریکہ میں 5 بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں اس کے ہیڈس جو ہیں وہ انڈینس ہیں، کیونکہ ہمیں اس طریقے پہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یہ آرٹس اور لینگویجز اور اسلامک اسٹڈیز اور اردو اور یہ سبجیکٹس پڑھ کر ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو اس وقت ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے. تو ہمارا تعلیم کا پورا نظام جو ہے وہ اس طرف جانا چاہیے. یہاں صرف ہم ڈگری لے لیتے ہیں، ڈگری کے بعد اس کے بعد ان کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں. آپ دیکھیں ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ گریجویٹس میں بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو فیوچر جنریشن ہے اسکول سے ہم ان کو تیار کریں اور ان کو ہم راغب کریں کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے سبجیکٹس کی طرف جائیں.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوشل سائنسز نہیں پڑھائیں، بالکل سوشل سائنسز پڑھائیں. ایک اچھے ہیومن بینگ ہونے کے لیے، ایک اچھے انسان ہونے کے لیے آپ کو سوشل سائنسز اور لبرل آرٹس اور ہیومینٹیز پڑھانی ہے، لیکن آپ کو توجہ دینی ہے کہ آپ کا ملک کس طرف آگے کی طرف جا سکتا ہے. وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سبجیکٹس کی طرف توجہ دینی چاہیے. انٹرنیشنل فورم میں بھی آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور ایسے ایوارڈز لیے جو کہ ملنا ایک پاکستانی کے لیے بڑا مشکل آتا ہے. سر وہ کون سے ایسے ایوارڈز ہیں؟ سب سے جو بڑا مجھے ایوارڈ ملا ہے وہ ہے لندن کا بینکر میگزین ہے، اس نے 2005 میں سینٹرل بینکر آف دی ایئر کا مجھے ایوارڈ دیا. دوسرا تھا ایشین بینکر میگزین ہے سنگاپور کا، اس نے 2006 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا. یہ سارے ایشیا کے جتنے سینٹرل بینکرز تھے ان کے کمپٹیشن کے بیسس پر یہ ملا. تو مجھے بڑا فخر ہے کہ میں پاکستانی ہو کر میں نے یہ اعزاز حاصل کیا. ماشاءاللہ نیشنل انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. ویسے جب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان سے، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے جب کہ آپ انٹرنیشنل ارینا میں اور پلیٹ فارم پر آپ جو ہے کامیابیاں حاصل کریں. ملک میں تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں، ہمیں مقابلہ دوسرے ملکوں کے ساتھ کرنا ہے. تو جو بھی پاکستانی کو کوئی اعزاز ملتا ہے ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو نوبل پرائزز ملیں تاکہ ہمارا نام جو ہے وہ روشن ہو. آپ اپنے ایکسپیرینس سے ہمیں بتائیں، شیئر کریں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم فالو کر کے کامیاب انسان بن سکتے ہیں اور کامیابی مل سکتی ہے. 3 چیزیں میں نے بچوں کو ہمیشہ کہی ہیں جب بھی میں ہر ادارے میں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے میں جب جاتا ہوں. ایک تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو ہارڈ ورک سے گریز نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہم شارٹ کٹ مارتے ہیں کہ گائیڈ لے لی اور کی کویسچنز لے لیے اور وہ امتحان میں ہم نے پڑھ کے ان کو ریپروڈیوس کر دیا، وہ میرا خیال ہے کہ بڑا غلط کام ہے. اس سے آپ کی جو ایبسارپشن ہے نالج کی وہ نہیں ہوتی ہے. تو آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. دوسرا ہے کہ آپ کو وہ کرنا ہے جس میں کہ آپ کا انٹرسٹ ہے. یہ نہیں کہ میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ اور آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ آپ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں یا آپ پینٹر بننا چاہتے ہیں یا آپ اسپورٹس پرسن بننا چاہتے ہیں. آپ وہ کریں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اہلیت ہے، آپ کا شوق ہے، آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. کسی کے کہنے پر، کسی کے سننے پر آپ اپنے آپ سے زیادتی کر رہے ہیں. تو آپ کو وہی کرنا چاہیے جو آپ کے اندر سے آپ کا دل کہتا ہے اور اس پہ آپ نے کام کرنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پازیٹیو آؤٹ لک رکھنا چاہیے زندگی کی طرف. اگر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو آپ تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیں گے. لیکن جب آپ کہیں گے کہ آئی کین ڈو اٹ تو آپ اس کو پہنچائیں گے کہ کسی طرح سے میں اسٹرگل کروں لیکن اس گول کو میں پورا کروں. تو پازیٹیو آؤٹ لک جو ہے وہ بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی آپ کے معاشرت کے ساتھ جو اس وقت میڈیا ہے پاکستان کا، اس نے تو ایک پورا نیگیٹیوٹی کا ایٹماسفیئر اس ملک میں قائم کر دیا ہے کہ ساری دنیا کی خرابیاں جو ہیں وہ اس ملک میں اور اس ملک کے عوام میں ہیں. جب یہ بچے جو ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہر ٹاک شو میں ملک کو گالیاں مل رہی ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی کریں گے نا. تو میرا تو خیال ہے کہ میڈیا کو بھی اس میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، جو ملک کی اچھائیاں ہیں وہ بتائیں، جو برائیاں ہیں وہ بتائیں. صرف ایک ہی قلم سے سب کو ہانک رہے ہیں آپ کہ ہر چیز جو ہے یہاں خراب ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی طرف آپ کو توجہ دینی ہو. کون سی شخصیت زیادہ انسپریشنل رہی جس کو آپ نے فالو کیا ہے؟ جس شخص نے پاکستان بنایا ہے وہ انپیرلڈ ہے دنیا کی ہسٹری میں کہ ایک اتنے بڑے ملک کو، ایک اتنی بڑی کولونیل پاور کو اس نے کنونس کیا کہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اور اس نے اس کے لیے پورا زور لگا دیا اور ساری دنیا میں اور سارے ہندوستان میں لوگ جو تھے
ان کو جا کے اس نے بتایا کہ اس کے کیا فائدے ہوں گے اگر ہم ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، ہندوستان اور پاکستان میں۔ تو جب وہ ایک ملک کریٹ کر سکتا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اس کی جو انسپریشن ہے، جو اس کا ڈریم ہے، اس کو ہم لے کے آخر تک لے کے جائیں، اور ہمارا جو بھی اپنا فرض ہے اس کو ہم پورا کریں۔ جب سارے پاکستانی اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ ہم اپنا جو فرائض ہیں اس کو انجام دیں گے۔ اگر آپ ایک براڈ کاسٹر ہیں اور آپ ایک پروفیشنل طریقے سے براڈ کاسٹنگ کر رہی ہیں، ایک ڈاکٹر ہے وہ پروفیشنل طریقے سے ڈاکٹری کر رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے وہ قائد اعظم کا جو ڈریم تھا اس کے مطابق بڑی حد تک آگے چلا جائے گا۔ تو میری جو انسپریشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے یہ ملک کریٹ کیا ہمارے لیے، اور میرا فرض ہے کہ ہم اس کو کامیاب بنائیں اور اس کو آگے لے کے جائیں۔ اور آپ نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں؟ کہ میری پہلی کتاب جو تھی وہ 99 میں نے لکھی، کیونکہ میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا تھا اور وہاں دیکھتا تھا کہ کون سے ملک جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور کون سے ملک جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ تو اس کی ایکسپیرینس کی بیسس پر میں نے یہ کتاب لکھی کہ پاکستان میں ان لائک چائنا، ملیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ہمارے جو اکنامک گروتھ ہے اس کا فائدہ ایک بہت کم طبقے کو مل رہا ہے۔ تو سب سے بڑی کتاب یہ، ہمیں جو گروتھ ہے اس کے فوائد سارے ملک کے باشندوں کو ہونی چاہیے۔ تو یہ کتاب کا سٹارٹ تھا۔ اور دوسری کتاب جو کافی مشہور ہوئی ہے، گورننگ دی انگورنیبل، اس میں یہ ہے کہ پاکستان 1947 سے لے کر 1990 تک دنیا کی جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں اس میں سب سے آگے تھا، اور 1990 سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کا انالیسز میں نے یہ کیا ہے کہ ہماری جو ادارے ہیں، جو ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ زمانے میں بڑی زبردست کامیابی سے اپنا کام کرتی تھیں، وہ انسٹیٹیوشن ساری کی ساری آج ناکارہ ہو گئی ہیں اور وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی ہیں۔ جیسے PIDC ہے، واپڈا ہے، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے، PIA ہے، پلاننگ کمیشن ہے۔ ان اداروں نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، لیکن یہ ادارے آج جو ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے جتنا ان کو کرنا چاہیے۔ ہم چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی بات، کوئی میسج ہو؟ آپ سب کا فرض، خالی حکومت وقت کا فرض نہیں ہوتا، ہر ایک کا فرض ہے کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس کو وہ دیانتداری سے، ایمانداری سے اور نیک نیتی سے کریں۔ ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ہم حقوق العباد پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم حقوق العباد پہ کرنے لگیں تو یہاں اس ملک میں نہ غربت رہے گی، نہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بھوکے مریں گے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ جو بھی کام ہے وہ آپ ٹھیک سے کریں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ فوڈ بیچ رہے ہیں اس میں ایڈلٹریشن کر رہے ہیں، آپ دوائیاں ہیں اس کو آپ فیک دوائیاں بنا رہے ہیں۔ اگر اس چیزیں جو آپ نے ختم کر دیں گے تو یہ ملک جو ہے انشاءاللہ بہت آگے چلا جائے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ بس یہ ساری ذمہ داری حکومت کی ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس سے میرا اتفاق نہیں ہے۔ تو میری تو یہی آپ کے ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں وہ ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے، جو ہماری تعلیم ہے قرآن میں اور حدیث میں اس کے مطابق، اور نیک نیتی سے، دیانتداری سے، ایمانداری سے کریں۔ یہ ملک انشاءاللہ بہت آگے جائے گا۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ جی یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی، آپ نے ان کی بات سنی کہ انہوں نے کتنی عمدہ بات کی ہے کہ ہمارے حکومت وقت کا کام نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کریں، وہی پاکستان کے لیے کام کریں، اپنا فرض ادا کریں۔ ہم سب کو پاکستان کے لیے مل کر کام کرنا ہے اور اپنا فرض ادا کرنا ہے اور ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔